سلمان صاحب ہماری پیشکش کو بھارت کی جانب سے کس طرح سے دیکھا جا رہا ہوگا؟ دیکھیں میں تو جو 2013 کے بعد کا بھارت ہے جس میں نریندر مودی برس اقتدار آئے تھے اسے بالکل مختلف انداز میں دیکھتا ہوں، اور دو عمل ایسے ہیں، ایک مذاکرات یا کسی بھی واقعے کی تحقیقات کہ مذاکرات پہ بھارت کبھی نہیں آیا۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے بیٹھ کر اپنے معاملات مذاکرات کے ذریعے طے کر لیے، اور مذاکرات ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کا کوئی سیاسی کیس ہوتا ہے، اور پاکستان چھوٹی طاقت ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتا ہے، اور بھارت اس حوالے سے جد و جہد درمی۔ اور دوسری طرف جہاں تک تحقیقات کی بات ہے، دیکھیں بات یہ کہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش، میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ ہم بھارت سے شاید یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس سے تعاون کہ جس کے بارے میں ہمارا ایک سٹانس موجود ہے کہ وہ ابھی کل کی بات ہے کہ پاکستان نے تو اپنی قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اور اس کے اعلامیہ میں پہلے مذمت کی ہے دہشت گردی کی، لیکن جعفر ایکسپریس کے واقعے پہ بھارت کو یا بھارت کی لیڈرشپ کو تو توفیق نہیں ہوئی کہ اس نے کبھی دہشت گردی کی مذمت کی ہو۔ اور اب اس وقت ہم یہ کہیں کہ اس سے تعاون بات یہ بات ہم کسی تیسرے فریق کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انکوائری کی قیادت کے لیے ایک غیر جانبدارانہ اور خود مختار ادارہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ بات پھر محسن نقوی صاحب نے واضح کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جہاں پر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے پہلگام کی، تو وہاں پر اس کی بھی جعفر ایکسپریس کی بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیں بھارت کبھی بھی تحقیقات پہ نہیں آئے گا۔ تحقیقات کا مطلب یہ سارے معاملات تو کھل گئے ہیں، اور کھل کہاں گئے ہیں کہ آپ ذرا ان کی رات جو اے پی سی ہوئی ہے وہاں پر تو ان کی اپوزیشن نے بیٹھ کے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں ذرا آپ کے سیکورٹی میجرمنٹس وہاں پر کیا تھے، کیا وہاں پر فوج موجود تھی، کیا آپ کا تو یہ موقف تھا کہ وہاں پر جو ممکنہ اقدامات آپ نے کر رکھے ہیں، سارا کچھ تو کھل کے سامنے آ گیا۔ وہاں پر معاہدے پر بھی سوال اٹھایا گیا کہ آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے۔ پہلی بات انہوں نے دہشت گردی کے واقعے پہ جب انہوں نے یہ کہا تو ان کے وزیر داخلہ صاحب جو وہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے یہ مان لیا کہ اس میں ہماری نااہلی تھی۔ بات یہ کہ نااہلی آپ کی تھی، اس کے بعد یہ جو اس کی اسے پریزائڈ کر رہے تھے ان کے وزیر دفاع، وہ بھی دفاعی انداز اختیار کر گئے۔ بات یہ کہ ان کی اپوزیشن ہی بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، اور اس میں کون ملوث ہے۔ لہٰذا بھارت سے یہ توقع کرنا ہے کہ وہ تحقیقات میں تعاون کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ اور مذاکرات کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب ٹرمپ صاحب ماضی کے اندر برسر اقتدار تھے اس وقت بھی ایک ایشو کی بنیاد پر پاکستان نے کہا تھا کہ ٹرمپ صاحب کو ثالثی کی پیشکش کرتے ہیں، تو بھارت نے انکار کر دیا تھا۔ لہٰذا بھارت اس صورتحال کے اندر قطعاً تحقیقات میں نہیں آئے گا۔ تحقیقات کا مطلب تو یہ ہے کہ سیدھا سیدھا بات اسی تک پہنچے گی جنہوں نے ساری پلاننگ کی تھی، اور ان کو کیسے 10 منٹ کے اندر پتہ چل گیا۔ جعفر ایکسپریس کی ذرا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے وہ سارا معاملے کا کھوج لگایا ہے کہ وہاں تو رننگ کمنٹری ہو رہی تھی کہ ادھر واقعہ ہوا ہے، اس کے 3 منٹ کے بعد وہ چلنا شروع ہو گیا کہ جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اس واقعے میں بھی وہ ملوث تھے۔ اور جب ہمارا سٹانس یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کے سارے ڈانڈے انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں اور بی ایل اے کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے، ان سارے معاملات کے بعد ہمیں اس سے قطعاً یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک اچھی اسٹریٹجی اختیار کی ہے کہ فورن منسٹر سے یا دیگر ملکوں کے سفراء سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ پہلے تو آپ کو بھارت کا جو مکروہ اور شرمناک چہرہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے وہ دکھانا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ جب سے نریندر مودی صاحب برسر اقتدار آئے ہیں اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس شخص کے بارے میں مغرب کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گرد تھا، 2200 لوگوں کا قاتل تھا، اور انہوں نے آپ خود اسے بلیک لسٹ کیا ہوا تھا، ان ملکوں پہ اس پہ جانے پہ پابندی تھی، یہ تو اس پہ پابندی ختم ہوئی جب وہ پرائم منسٹر بنے ہیں۔ لہٰذا ایک ایسے شخص سے یا اس کی رجیم سے یہ توقع کرنا کہ جی وہ تعاون کریں گے، وہ قطعاً تعاون نہیں کریں گے۔ ہمیں جو بیرونی محاذ ہے اسے گرم کرنا چاہیے، اور کل بھی ہمارے یہ بات جہاں پر بالکل درست کی گئی ہے، جو پوائنٹس آپ نے ڈسکس کیے اس پر ہمیں آگے چل کر بات کرنے۔ تو سلمان صاحب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یا چائنا، کیونکہ بھارتی شرنگیزی کے بعد چینی سفیر کی ہنگامی مشاورت ہوئی ہے، وہ دفتر خارجہ پہنچے ہیں؟ دیکھیں امریکہ کردار ادا کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ میں نے اس لیے آپ کو پہلے مثال دی تھی کہ جب پاکستان نے کہا تھا کہ وہ ہمارے درمیان تنازعات میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنا رول ادا کریں تو انڈیا نے مسترد کر دیا تھا۔ بات یہ کہ یہ اس کی ایک ضد اور ہٹ درمی ہے، اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ مذاکرات کی بات ہمیشہ وہ کرتا ہے۔ آپ عام دیکھ لیں محفلوں کے اندر یا کوئی چھوٹے موٹے تنازعات ہوتے ہیں،
جو صلح چاہتا ہو, جو معاملات کا حل چاہتا ہو, جس کا اپنا کوئی سیاسی کیس ہو. پاکستان کا ایک بڑا سیاسی کیس ہے. اور بات یہ جو کشمیر کا ایشو ہے, یہ یو این کے اندر خود انڈیا کی لیڈرشپ لے کے گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی لیڈرشپ وہاں لے کے گئی, اس کی سارا ریزولوشن موجود ہے. انہوں نے وہاں پر یو این کے اندر وعدہ کیا کہ حالات سازگار ہوں گے اور کشمیریوں کو اپنے مستقبل کے تعین کا حق ملے گا. سب سے بڑی بے وفائی تو خود بھارت کی لیڈرشپ نے اپنی لیڈرشپ سے کی ہے. اور دنیا دیکھ لے کہ جی بات یہ کہ اس طرح کی ریزولوشنز اگر مشرقی تیمور میں ہو, سوڈان میں ہو, اریٹریا میں ہو, وہاں تو عمل درآمد ہو جاتا ہے, لیکن فلسطین اور کشمیر پہ نہیں ہوتا. یہی عالمی امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ نے چین کی بات کی ہے, چین کی اپنی ایک ریزرویشن ہے. اور بڑی اہم بات ہے کہ آج چین کے سفیر نے ہمارے نائب وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے. دیکھیں, انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ امریکہ ہے اور پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر چین ہے. اور چین کی اپنی بڑی ساری ریزرویشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بیرونی محاذ پر اپنا سیاسی کیس اجاگر کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اس شخص کی وجہ سے یہ خطہ جو ہے یہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے. اور یہ بات آپ دیکھ لیں کہ ہم نہیں کہتے, خود اس کی اپوزیشن کہتی ہے. ذرا ان کی اے پی سی کی آپ نکال کے دیکھیں, میں نے اس کی رپورٹنگ دیکھ رہا تھا کہ اس میں وہ بڑے واضح انداز میں یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں, آپ کے اگر سیکورٹی اقدامات نہیں تھے تو کون باہر سے آ کے کر گیا, لشکر طیبہ کر گئی, فلاں کر گئی. جس تنظیم کا نام لے رہے ہیں وہ میں نے بھی پہلی دفعہ یہ اس تنظیم کا نام سنا ہے. کیا وہ کرنے کے بعد ہوا میں تحلیل ہو گئے؟ دیکھیں, بات یہ کہ وہ تحقیقات سے اس لیے بھاگے گا کہ یہ معاملہ اسی تک جانا ہے, وہ کبھی بھی تحقیقات پہ نہیں آئے گا. میری بات لکھ کے رکھ لے, امریکہ ہو, چین ہو یا کوئی اور ہو, اس لیے کہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور وہ مائنڈ سیٹ دنیا کو پتہ ہے. لیکن جس وقت یہ واقعہ ہوا, مودی صاحب تو سعودی عرب کے دورے پر تھے اور مختصر کر کے واپس آئے. سعودی عرب کس طرح سے دیکھ رہا ہوگا اس ساری صورت؟ دیکھیں, سعودی عرب میں انڈیا کی انویسٹمنٹ بھی ہے اور سعودی سفیر نے جے شنکر سے بھی رابطہ کیا ہے اور اسحاق ڈار صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے. وہ تو یہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ کسی طرح سلجھایا جا سکے اور وہ ایک رول ادا کرنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس خطے کے دیگر ممالک بھی, ایرانی وزیر خارجہ نے بھی پاکستانی پرائم منسٹر سے, پاکستانی فورن منسٹر سے رابطہ کیا ہے. اس خطے کے اندر بھی لوگ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ شخص جب سے برسر اقتدار آیا ہے, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ 140 مرتبہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے. 2013 سے پہلے مذاکرات کی بیٹھک لگتی تھی, معاملات آپس میں دو طرفہ تحریک موجود ہوتی تھی. آپ پھر یہ دیکھیں کہ پاکستان کا ہر پرائم منسٹر جو الیکٹ ہونے کے بعد سب سے پہلا اس کا خطاب اٹھا کے دیکھ لیں, وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم خطے میں ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور بھارت کا مخاطب کرتا ہے. مجھے بتائیں کہ اس شخص نے جب سے یہ برسر اقتدار آیا ہے آج تک ایک دفعہ ڈائیلاگ کی بات کی ہو. ان کی تو الیکشن کیمپین ہی پاکستان مخالف ہوتی ہے. اس کا دیکھیں, وہ ہندوتوا کا پجاری ہے اور آر ایس ایس کس چیز کا ہے. یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے اور یہ اس مائنڈ سیٹ کے تحت خود ہندوستان کے اندر بھی ایک کیفیت طاری کی ہے. کیا وہاں پر اقلیتوں کا جینا جیرن نہیں کیا گیا؟ کیا وہاں پر قتل عام نہیں ہوتا؟ کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ انسانی لیکن پوائنٹ یہی ہے نا کہ دنیا نے تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس معاملے پر. سلمان صاحب, ہمیں سفارتی محاذ پر کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کا کویسچن بڑا ویلڈ ہے کہ عوامی, سیاسی اور سفارتی, میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دونوں محاذوں پہ پاکستان نے یکسوئی اور سنجیدگی کا ثبوت دیا ہے اور پاکستانی قوم متحد ہے کہ اگر بھارت کوئی جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو منہ توڑ جواب ملے گا. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان کی سیاسی قیادت کو کہ انہوں نے اس ایشو پہ سیاست نہیں کی. سفارتی محاذ ہر حوالے سے اہم ہے, اس لیے کہ یہ دو نیوکلیئر پاور ہیں, ان کے درمیان ٹکراؤ اور تناؤ کا کوئی بھی ملک متحمل نہیں ہو سکتا. اور سفارتی محاذ اس لیے امپورٹنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک ایج ملا ہے خاص طور پہ اس واقعے کے, یہ جو اب واقعہ ہوا ہے ایک پرسیپشن بنی ہے. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ جعفر ایکسپریس کے واقعے پہ امریکہ نے, برطانیہ اور دیگر تمام ممالک نے نہ صرف اس کی مذمت کی تھی بلکہ پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لہٰذا اسی بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور
اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر جہاں پر ایک طرف آپ سفارتی ذرائع بروئے کار لا رہے ہیں، دیگر ملکوں کے سفراء سے اور وزرائے خارجہ سے بات ہو رہی ہے، ایسا وفد بنایا جائے جس میں مختلف پارٹیز کے جو سفارتی اہلیت کے عامل لوگ ہیں، وزیر خارجہ کی قیادت میں اس طرح کے دورے منعقد کیے جائے، جا کے وہاں پر بتایا جائے آپ کا پاکستان کا کیس بڑا مضبوط ہے، مؤثر ہے، لیکن ہماری قومی سیاسی بدقسمتی رہی ہے کہ ہم بیرونی محاذ پر اپنا کیس اس انداز میں کبھی پیش نہیں کر سکتے۔ اب ایک ایسا موقع ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ایک پیج پہ ہے، اور اس کو بروئے کار لانا چاہیے، بھارت کا مکروہ اور شرمناک چہرہ دنیا کو دکھانے۔ آپ نے یہ تجویز دی ہے کہ ایک وفد بنایا جانا چاہیے جو ان ممالک کے پاس جائے اور ان کو حقیقت سے آگاہ کرے۔